إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الشوم ففي ثلاثة في المرأة والدابة والدار أو كما قال عليه السلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا مصدر مہر و وفا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ یاسین سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے عقیدے کی اصلاح سے متعلق بعض ان توہمات کا تذکرہ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے جنہیں عام طور سے انسان دھڑلے سے انجام دیتا ہے اور اس سلسلے میں اپنے عقیدے میں کسی قسم کی خرابی بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ عوام الناس تو عوام الناس ہی ہیں، خاص لوگوں کی یہاں بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ عقیدہ و مسلک کے مطابق جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ان کا عقیدہ ہی گھوٹالہ پر مشتمل ہے، ان کی یہاں تو خرابی پائی ہی جاتی ہے۔ بعض وہ افراد بھی اس خرابی میں شامل ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل درست اور مبنی کتاب و سنت پر مبنی عقیدہ ہے۔ اسی مناسبت سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا سکیں، ورنہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عقیدہ ہی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو معمولی عمل بھی قبول ہوگا، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہو جائے گا۔ پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک انسان عقیدے کی درستگی کے ساتھ اچھے اعمال کا انبار لگا لیتا ہے، رات دن اللہ کی عبادت و بندگی میں مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، دوڑ دھوپ کر کے، محنت و لگن کے ساتھ عبادتوں کو بجا لاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اسے شرکیہ عمل کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اچھے اعمال کا انبار لگانے کے بعد بھی اگر کسی انسان کی جانب سے شرک ہو جاتا ہے تو عام انسان خدا نخواستہ بفرض محال اگر تسلیم کر لیا جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی شرک ہوا، ایسا نہیں ہوا ہے، مان لیا جائے، تو قرآن نے 18 نبیوں کا ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبیوں کی جماعت سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ان کا سارا کیا کرایا، ان کے سارے اعمال اکارت و برباد چلے آئیں گے۔ بلکہ یہ بات بھی قرآنی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، جس سے شرک کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی قباحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی مذمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان سے بھی شرک اگر ہو جائے تو ان کے اچھے خاصے اعمال اکارت و برباد چلے جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادت میں تو کوتاہ واقع ہوئی ہے، سستی اور غفلت تو پائی جاتی ہے، دنیا بھر کے بے شمار اعمال ہم بجا لاتے ہیں، اس میں چستی ہوتی ہے، طاقت و توانائی پاتے ہیں، لیکن عبادت کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے۔
ابھی سست رفتاری کے ساتھ اگرچہ ہم نے اچھے اعمال کر لیے ہیں لیکن عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ محنت بھی کیا، مجاہدہ بھی کیا، بندگی بھی کی، عبادت بھی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ ثواب تو برباد ہو ہی جائے گا، ہم مجرم بھی گردانے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ معمولی چیز جسے انسان غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن حدیث رسول کے مطابق وہ اتنا بڑا غلط ہے کہ آپ کے اچھے اعمال کا انبار برباد ہو جائے گا۔ جیسے بلی نے راستہ کاٹ دیا، جیسے آپ کے گھر پہ کووا بولنا شروع کر دیا، جیسے کسی کے گھر پہ الو بیٹھ گیا، جیسے کسی نے راستہ چلتے ہوئے آپ کو ٹوک دیا، گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو چھینک آ جائے وغیرہ ذالک۔ یہ سب باتیں بظاہر بڑی معمولی لگتی ہیں، یہ سب زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ ایک معمولی سی چیز لگتی ہے لیکن ہے بڑی بات۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، بظاہر بات اچھی لگتی ہے لیکن اتنا گھنونا عقیدہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اسے شامل کر دیا، یعنی اللہ پاور لیس ہو گیا، اللہ کے پاس تب کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، اب انہی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے۔ تو گویا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس سے ہم کو نقصان پہنچ جائے گا یا وہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا، یا اس سے ہمیں نفع پہنچتا ہے یا وہ ہمیں نفع پہنچا دے گا، تو در حقیقت قرآنی آیات کا انکار ہے جس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ کسی کو مصیبت سے دوچار کرنا چاہے اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن میں۔ اس مناسبت سے ان معمولی چیزوں پر جنہیں معمولی سمجھا جاتا، علماء نے باضابطہ کتابیں لکھی ہیں، اور عقیدے پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ خراب ہے، کیوں یہ غلط ہے، کیوں یہ شرکی عقیدہ ہے، اور کیوں اس سے بچنا چاہیے۔ اور 1-2 بات کی طرف اور بھی اشارہ کروں گا۔ عام طور سے انسان نظر بد کا عقیدہ رکھتا ہے یا جادو ٹونا ٹوٹکا کا عقیدہ رکھتا ہے یا آسیبی حرکت جن کے سوار ہونے اور نفع نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں باضابطہ وجود میں ہیں، لیکن ایک مسلمان کے صحیح عقیدے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے متعلق یہ سوچ لے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب کسی کی نظر بد ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب کسی کا جادو ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب جن ہمیں پریشان کر سکتا ہے۔ اس نے مشیت الہی شامل کر دی ہے، مسئلہ تمام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کی مشیت کو چھوڑ دیا اور کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت و توانائی تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اسے کھڑا کر دیا۔ بات معمولی لگتی ہے لیکن ہے بڑی بات۔ اس لیے عام طور سے ایک انسان مکان خریدتا ہے، کچھ دن وہاں رہتا، اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، وہ دکان مکان چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ لوگ انہیں بتاتے ہیں یہاں عصیب اور جن کا بسیرا ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اس گھر پہ نظر لگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ اس گھر میں داخل ہوئے ہیں آپ کو برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ نقصان میں چلے گئے، کاروبار آپ کا بام عروج سے بالکل سطح زمین میں پہنچ چکا ہے،
آپ کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی ہے، آپ کی اولاد بھی درست نہیں ہے، آپ کا بیوی سے بنتا انتا نہیں ہے، رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے خراب ہو رہے ہیں، سب اس گھر کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے اس لیے آدمی اسے عقیدہ مان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے بسا اوقات یہ سنا جاتا ایک انسان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اس نے شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد سوچتا ہے یہ منحوس عورت میرے گھر میں آئی ہے، سب سے ہمارا بگاڑ پیدا کرا دیا۔ اب اس کے چکر میں رہنے کے نتیجے میں ہمارے اعمال برباد بھی ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار برباد ہو رہا ہے، ہمارے تعلقات برباد ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں عام طور سے سنائی اور بتائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، ترقی ہمیں حاصل ہوئی تھی، ہم نے یہ سوچا کہ اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کے دروازے پر بہترین قسم کی سواری کا بندوبست کر لیں۔ آپ نے سواری کا انتظام کر لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ آپ کو ہمیشہ اس سواری میں کچھ خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، آپ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انسان سوچتا ہے ضرور اس کے اندر نحوست ہے۔ اس قسم کی نحوست کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور تھی۔ پھر آپ نے ان ساری نحوستوں اور بدشگونیوں کی باتوں کی تردید آپ نے کر دی اور فرمایا کہ اولاً تو کسی چیز میں نحوست ہے ہی نہیں، اور تمہارے کہنے کے مطابق نحوست ان 3 چیزوں میں ہے تو سنو۔ کہیں کہا انما الشؤم فی ثلاثہ، آپ نے نقل حکایت کی ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے عقیدے کی وضاحت کی ہے، یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ان کان الشؤم فی ثلاثہ، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بیان نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں کے عقیدہ و نظریہ کو بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی سے بدشگونی لی اور اس کی بنا پر وہ اس سے رک گیا، اس رکنے کے نتیجے میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اور اگر کوئی انسان اللہ پر اعتماد و بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو توکل کی بنیاد پر ان تمام جہالت کے کاموں سے وہ انسان کو سروکار نہیں رکھتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو تکلیف پہنچے گی، اللہ کی مشیت ہوگی تو آرام پہنچے گا۔ اس حدیث کو یاد رکھیے۔ پھر علماء نے اس کی تشریح کیا کی ہے؟ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ گزشتہ ہفتے بات آ چکی ہے کہ نحوست و بدشگونی کی باتیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک پرچی ہم نے ہر انسان کی گردن میں لٹکا دی اور اسے قیامت کے دن اس پرچی کو باضابطہ کتابی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ کیا کرا ہے سارا اس میں درج ہے۔ انسان سے کہا ہے کہ پڑھو اور فیصلہ کر لو، انسان پڑھے گا اور فیصلہ کر لے گا، ہم دائیں والے ہیں کہ بائیں والے ہیں، جنتی ہے کہ جہنمی، خود فیصلہ کر لے گا۔ تو وہ جو نحوست و بدشگونی کی بات ہے وہ زمانہ جاہلیت کی ہے، جس کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور باضابطہ اگر کسی کے ساتھ ایسی پریشانی لائق ہو رہی ہے تو کہا اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا قوت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اگر کسی انسان کو
اس قسم کی نحوست والی چیزیں آئے اور جس سے وہ رکنا شروع کر دے، تو کہا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا یا کلمات کہ اللہ کوئی بھی بھلائی سوائے تیرے کسی اور جانب سے نہیں آتی، اور کسی بھی مصیبت و پریشانی کو دفع کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ساری طاقت و قوت تیرے پاس ہے، لا حول ولا قوت۔ اب پڑھتے ہیں نا، ایک عقیدے کی درستگی یہاں بھی اصلاح کر لیجیے۔ آدمی کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آدمی لاہور کیوں پڑھتا ہے؟ بھائی نماز کی طرف بلانا خراب بات تو نہیں ہے؟ اقامت بھی لاہور پڑھتے ہیں، اذان بھی لاہور پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت خراب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ خراب جملہ نہیں ہے، بلکہ شیطان سے بچنے کا جملہ ہے۔ لیکن کوئی خراب بات کسی کو سنا جاتی ہے، لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے کہ لا حول بڑا ہی خطرناک جملہ ہے۔ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ در حقیقت شیطان کو مردود کرنے کے لیے، جو شیطان کی جانب سے بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس کے دفع کرنے کے لیے۔ جیسے کہہ لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اچھائی کرنے کرانے کی طاقت اور برائی سے روکنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے۔ مؤذن نے ہمیں بلایا، اب نماز کی طرف جائیں گے تو اچھائی کرا دینا یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ آذان کی کلمات سننے کے بعد بھی کسی برے عمل میں ہم مشغول ہیں تو کہا یہ بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہیں ملی ہے، تبھی انسان اس میں الجھا ہوا ہے۔ تمہارا اس حدیث میں بعد اب یہ بات آئی کہ اگر نحوست کی چیزوں سے اور بدشگونی سے بچنا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ ہاں تو بات چل رہی تھی، ایک دعا اور بھی یاد کر لیجیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ تین جملے پر مشتمل ایک چھوٹی سی دعا ہے، دعائیہ کلمات ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ نہیں ہے کوئی بھلائی مگر وہی بھلائی ہے جو تیرے طرف سے آتی ہے۔ ولا طیر الا طیرک، اور نہیں ہے بدشگونی کی کوئی چیز جس سے نقصان پہنچ جائے مگر تیری جانب سے۔ اور اس کے بعد جو عقیدہ ہے ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ایک معنی میں آپ نے لیا، لفظ الہ کو قرآن مقدس نے بہت سارے معنوں میں بیان کیے، تفصیل انشاءاللہ کے بھی اس کی آئیں گے۔ نحوست سے بچنے کے لیے، بدشگونی سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کہتا ہے لا الہ الا لا الہ غیرک، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی بدشگونی کی نحوست سے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور جس چیز میں ہم بھلائی تصور کرتے ہیں اس سے بھلائی کو پہنچا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب انسان اتنا عقیدہ مضبوط رکھے گا تو جب بھی اسے بھلائی پہنچے گی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب بھی کوئی تکلیف ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرے گا۔ وہ حدیث جس کے بارے میں ابھی تذکرہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مانتے تھے ان تین چیزوں کے اندر بھی نحوست ہے۔ عورت کے اندر نحوست ہے، گھر کے اندر نحوست ہے، اور سواری کے اندر نحوست ہے۔ پھر ان نحوستوں کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اگر نحوست مانی جائے اس کے ماننے کی صورت کیا ہوتی ہے۔ اگر عورت کے اندر نحوست تسلیم کی جائے تو ان کی نحوست کیا ہے؟
اس کی نحوست کے بارے میں کہا گیا عورت بد چلن ہو، عورت ترش مزاج ہو، عورت نٹکھٹ ہو، عورت رشتہ توڑوانے والی، عورت باج ہو، بچہ نہ دینے والی۔ کہا اگر عورتوں میں نحوست کو تسلیم کیا جائے تو یہ خرابیاں دیکھی جاتی ہے کہ یہ خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہے، ضرور سے نقصان پہنچتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان جب شادی کرتا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ بند کمرے میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں اہلیہ کی پیشانی پر، بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا سر کا بال پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کرنا سکھلایا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ کبھی دعا آپ نے پڑھی ہے؟ آدمی شادی کرتا ہے اور جو سے جنوں میں اس طرح وارفتہ ہوتا ہے کہ سب چیز کو فراموش کر جاتا۔ خواہشات نفسانی کے تکمیل کرنے سے پہلے آدمی کو ہوش میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ بیوی تمہاری ہی ہے، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے گھر کے لوگوں نے بند کمرہ تمہیں دیا ہے، اپنی ضرورتیں اس کے ساتھ پوری کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دعا تو کر لو۔ کبھی نماز کا طریقہ سکھلائے گے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کبھی پیشانی پہ ہاتھ رکھیے، دعا سکھلائے گے کہ اس کے خیر سے آپ کا فائدہ ہو جائے، اس کے شر سے آپ بچ جائیں، اور کبھی اس کے بعد خاص بستری کرنے سے پہلے دعا سکھلائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تیرے نام سے میں عمل شروع کر رہا ہوں، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں دینے والا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ کتنی بار دعا پڑھتے ہیں؟ اگر بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آنے کے بعد آپ کے سر چڑھ کے بولنا شروع کرتی ہے تو شکوہ شکایت تو کرتے ہیں کہ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھلایا اسے کنٹرول میں کرنے کا آپ نے کتنا بار اپنایا؟ اگر نہیں اپنایا قصور تو آپ کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کی فطرت میں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے، کچھ خرابی بھی ہوتی ہے، اس اچھائی سے فائدہ اٹھانا اور اس خرابی سے محفوظ رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اس پہ توجہ نہ دے اور بندہ اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی و بے نیاز کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس کے معاملہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہوا، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہمیں بھی شیطان سے بچا لے، ہماری اولاد کو بھی شیطان سے بچا لے۔ دوسرا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں اس کی فطرت کی اچھائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس کی فطرت کی خرابی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فطرتاً کوئی انسان ہو سکتا ہے کسی کے اندر عادت ہو، خاندانی عادت ہوتی ہے بڑا بننے کی، یہ خاندانی عادت ہوتی ہے الگ تھلگ رہنے کی، یہ خاندانی عادت ہوتی ہے لڑنے بھیڑنے کی، یہ سب خرابیاں ہیں۔ کہاں انفرادی طور سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، جس ماحول میں ان کی زندگی گزری اس ماحول کے نکل کر آپ کے پاس آئی، ایسا نہ ہو کہ اس کے بد اثرات آپ کے گھر میں پہنچ جائے، اس لیے آپ اس طرح کی دعا کیجیے۔ تو کہا اگر کوئی نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی۔ پھر علماء نے اس کی تشریح کی، اگر نحوست ہے تو کیا ہے؟ بھئی عورت کی بد مزاجی ہے، عورت کا باج پن ہے، عورت کا جھگڑالو ہونا ہے۔ یہ بات تو مرد بڑے اچھے انداز میں سنتے ہیں، اگر پلٹ کی عورت کی طرف سے یہ بات آئی جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں تب سے تو ہمارے سارے اخلاقیات ختم ہو گئے۔ اگر عورت کہنا شروع کر دے اب مرد کی نحوست ہے کہ نتیجے میں ہم یہ پریشانی سے مول لیے، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جب آپ کے لیے وہ منحوس ہے تو اس کے لیے آپ بھی منحوس تو بن سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات سوچتے نہیں ساری خرابیاں عورتوں پر ہے، مرد بالکل مبرہ ہے، پاک صاف ہے، اس کے لیے کوئی خرابی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا
لڑکی کے گھر والے بھی سوچتے خواہ مخواہ ہم نے وہاں شادی کر دی، جب سے شادی ہوئی ہے ہمارا بھی کاروبار چلا گیا ہے، ہمارے گھر میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، وہ بھی سکھ چین نہیں، خوش و خرم رہتی نہیں ہے، وہ بوال ہمارے سر ہی پڑا وغیرہ ذالک، تو پھر ادھر سی بات آئے گی۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی اس دعا کو پڑھ لیجیے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہ۔ تو عورت کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اولاً تو ہے نہیں، جس کو آپ نحوست مانتے ہیں اس کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال تو 3 چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے، تسلیم کر لیا جائے اگر تو۔ دوسری چیز، آدمی بولتا ہے گھر لیا ہے، محنت و مشقت کر کے، تنکا جمع کر کے، روپیہ جمع کر کے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے، لیکن یہ گھر ہمیں راس نہیں آیا۔ اب کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے لے جائیے، وہ آپ کی نفسیات کو پکڑتے ہیں، اس طرح کر کے وہ دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے لوگوں کی باتوں پر وشواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب تو نہیں ہے، غیب کا علم تو اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیوں بتا دے گا آپ کے گھر دے کر کے؟ ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے، کہاں سے بتا دیا بھائی آپ نے؟ ایسے لوگوں کا بالکل بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقہ سکھلایا ہے، اب اسے اپنائیے۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئیے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلیے۔ پھر قرآن مقدس کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرنے کے حکم دیا، اسے پڑھا کیجئے۔ پھر اس کی بات سوچے گا نہیں مولوی صاحب آگے پڑھائیں گے تبھی ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ پورا قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے جن بھوت بھاگتا نہیں ہے، اور کسی نے آپ کو زعفرانی کلر سے کچھ لکھ کے دے دیا اور 4 کونے میں آپ نے کل ٹھوک دیا اور اس کاغذ کو لٹکا دیا، اب آپ کا گھر ٹھیک ہے۔ سب بدعقیدگی کی بات یاد رکھیے گا۔ آپ لاکھ قرآن پڑھیے گا، لاکھ حدیث پڑھیے گا، لاکھ نماز پڑھیے گا، اور گھر کے چاروں کونوں میں کچھ لٹکا کے رکھیے گا، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا سکھلا دیا؟ سکھلا دیا نہیں، گھر جو ہے خراب ہے، جب سے گھر میں آئے ہیں اس کی صحت ہی نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ مکان خالی راہ دیو میگیرت، فارسی کا مقولہ ہے، خالی مکان کو شیطان اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ اب کسی کے گھر کو اجاریں گے بسائیں گے، کسی گھر کو اجاریں گے بگاڑیں گے، ہو سکتا ہے وقتی طور سے وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ینفر منہ الشیطان، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے مضبوط۔ ہمیں کسی انسان پر عقیدہ تو ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پر عقیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کسی انسان کے پڑھنے کے نتیجے میں بظاہر ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اور حدیث رسول پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں اچھائی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ برائے کرم اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کی درستگی کا خیال کریے۔ اور یہ کہنا کہ گھر خراب ہو گیا ہے، اب اونے پونے دام میں آدمی بیچ کے چلا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ میں لیا ہے، ہزاروں بیچ کے جانا پڑتا ہے۔ بھائی صحت اور زندگی سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ بیوی ٹھیک رہتی ہے، نہ بچہ ٹھیک رہتا ہے، نہ ہم ٹھیک رہتے ہیں، نہ کاروبار ٹھیک رہتا ہے۔ جب سے اس گھر میں ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا یہ سب بدعقیدگی ہے، سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو حدیث رسول کے مطابق اس کا علاج ہے۔ علاج کیا ہے؟ یقین رکھیے گا کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کا دروازہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھولیں گے۔ اس دسترخوان پہ شیطان بیٹھ نہیں سکتا جس دسترخوان پہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے۔ اس گھر میں شیطان رہ نہیں سکتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ یہ سب تو کریں گے نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے جھاڑ پھونک کا جنہوں نے طریقہ اپنایا، انہوں نے کچھ راستہ بتا دیا۔ اب گھر میں کچھ ہے، ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، گھر کے 4 کونا میں اذان دیجیے۔ دلیل حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس حدیث میں یہ بھی بات ہے جتنی دور اذان کی آواز جاتی ہے اتنا دور شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اتنے ہی دیر کے لیے بھاگتا ہے۔ جب آپ کی اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر چلا آتا ہے۔ اس بات کو بیان نہیں کرتا۔
وہ حدیث مسجد کے بارے میں، جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگتا ہے جتنا دور تک آواز نہیں آتی ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی شیطان چلا آتا ہے، پھر آدمی کو وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان چلا آتا ہے اور آدمی کے اندر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ تو مسجد میں اذان ہو، زوردار اذان ہو، میت پر اذان ہو تو شیطان بھاگ کر چلا آتا ہے، اور آپ کے گھر میں جن اور شیاطین کا بسیرا ہے، چار کونا میں آپ نے اذان دلا دیا اور عقیدہ یہ رکھا کہ شیطان مستقل بھاگ گیا، اب گھر بہتر ہے کہ مسجد بہتر ہے؟ اس طرح کے عقیدے ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے عقیدے کی درستگی پر، اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہمارے عقیدے کو درست کر دے، ورنہ ہم اچھے اعمال بھی کرتے رہیں گے، ہمارے عقیدے صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں وہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تفصیلات آئندہ۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، اللہ جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کے سہولیات فراہم کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔